اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت مہاکمبھ میلے الہ آباد پریاگ راج سے آ رہی ہے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میلے میں گزشتہ کل بھگدڑ مچ گئی، جس میں 30 لوگوں کی موت ہو گئی اور 60 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ ریلوے نے 80 سے زیادہ خصوصی ٹرینیں چلائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ نے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عدالتی جانچ کا حکم دیا اور مرنے والوں کے ورثاء کو 25,25 ہزار روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ زخمیوں کا مکمل علاج سرکاری خرچ پر ہوگا، یہ اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اب مہاکمبھ میں میلے میں اس حادثے کو لے کر اب تمام ہی پارٹیاں، اپوزیشن پارٹیاں، راہل گاندھی ہو، اکھلیش یادو ہو یا اروند کیجریوال ہو، تمام کے تمام کہہ رہے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ کو کمبھ میلے کے اس حادثے کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ بلکہ ان پارٹیوں نے صاف طور سے یہ بھی کہا ہے کہ انتظامات کے ناقص ہونے کی وجہ سے انتظامات صحیح انداز میں نہیں تھے، اگر صحیح انتظامات ہوتے تو یہ حادثہ ٹل سکتا تھا۔ شیو پال یادو سمیت اکھلیش یادو تمام نے کہا کہ مہاکمبھ میلے حادثے کی ذمہ داری یوگی کو لینی چاہیے اور استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ انتظامات مہاکمبھ میں خراب تھے جس کی وجہ سے بھگدڑ ہوئی ہے اور موت کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقف ترمیمی بل 2024 جو ایک ناپاک شیطانی حرکت ہے جس کے ذریعے سے باقاعدہ مسلمانوں کے اوقاف کی جائیداد کو قبضہ کرنے کی ناپاک کوشش نریندر مودی اور بی جے پی کر رہی ہے۔ اب یہ بل منظور تو ہوا، 2 دن پہلے آپ نے خبر سنا ہوگا، لیکن کیسے منظور ہوا؟ تو خبریں آ رہی ہے کہ وقف ترمیمی بل 14 کے مقابلے 11 ووٹوں سے منظور کر لیا گیا، یعنی دھاندلی ہی دھاندلی ہے۔ اب جب چاروں طرف سے لوگ تھوکنے لگے، چوطرفہ تنقید ہونے لگی بی جے پی پر، تو اب خبریں آ رہی ہے کہ جے پی سی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس جے پی سی کمیٹی نے حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈران سے ترامیم کی تجاویز پیش کیا، کیونکہ اب چاروں طرف سے لوگ تھوک رہے تھے اور بول رہے تھے کہ کسی کی تجویز کو منظور ہی نہیں کیا گیا، کسی کی تجویز کا دھیان ہی نہیں دیا گیا، یعنی بی جے پی نے اور جے پی سی کمیٹی نے جو نام کو رہتی ہے، اصل تو حکومت ہی ہوتی ہے، حکومت کی بدماشی کی وجہ سے جے پی سی نے
صرف فارمیلٹی ادا کی اور کسی کی بھی ترامیم اور کسی کی بھی تجاویز کو مد نظر نہیں رکھا، تو اب چاروں طرف سے لوگ تھوک رہے ہیں، جس کے بعد جے پی سی نے اب اپوزیشن تمام پارٹیوں سے ترامیم کی تجاویز مانگی ہے۔ ناظرین، ممبئی میونسپل الیکشن کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ادھو جی ٹھاکرے نے اب حالات دیکھ کر اپنے حالات، اپنے تیور بدل لیے ہیں۔ خبریں ہیں کہ میونسپل الیکشن مہا وکاس اگاڑی کے ساتھ ہی لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کانگریس اور این سی پی غصے میں ہیں اور ان دونوں پارٹیوں نے فیصلہ کارکنان پر چھوڑ دیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے کے یو ٹرن کے بعد کانگریس اور این سی پی نے اپنے پتے کھول دیے ہیں۔ این سی پی ایس پی نے اضلاع میں اتحاد بنانے کا فیصلہ کارکنوں پر ڈال کر افراتفری میں کردار ادا کیا ہے۔ کانگریس نے شیوسینا کو مشورہ دیا ہے کہ اتحاد میں تمام پارٹیوں کو نفع اور نقصان کو ایک ساتھ بانٹنا ہوگا۔ کانگریس نے اشاروں سے اشارہ کیا ہے کہ ادھو سینا کی سہولت کے مطابق صرف ممبئی سے باہر کے اضلاع میں اتحاد ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، یو سی سی یونیفارم سول کوڈ، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک ناپاک بل ہے جس کے ذریعے سے باقاعدہ خصوصاً مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اتراکھنڈ کی ناجائز اور ناپاک سرکار نے یہ ناپاک قدم اٹھایا ہے، وہاں پر یو سی سی کو لاگو کیا ہے، لیکن اب جیسے ہی یہ بل سامنے آیا، اس کو لے کر اب مسلمانوں میں کافی غصہ ہے۔ مسلمانوں کے علماء کرام کا بڑا بیان آیا ہے۔ مظفر نگر میں شاہ اسلامک اکیڈمی کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں علماء کرام نے صاف طور سے کہا کہ یو سی سی بل خامیوں کا پلندہ اور سنویدھان دستور کے منافی ہے۔ مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں یہ ناپاک حرکت، ناپاک بل قبول نہیں۔ مظفر نگر میں شاہ اسلامک اکیڈمی میں منعقد استقبالیہ کے دوران اتراکھنڈ جمعیت علماء کے نائب صدر مفتی رئیس احمد کا اظہار خیال، اور انہوں نے یہ بھی کہا، قاری محمد اسلام نے بھی کہا کہ ہم اس قانون کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ناظرین، کمبھ میلے میں جو بھگدڑ مچی اور 30 لوگوں کی جیسے کہ اطلاع ہے موت ہوئی ہے، اس کو لے کر وہاں کے مہا منڈلیشور پریمانند پوری رو پڑے اور انہوں نے اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے مشورہ بھی دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ انتظامات کے لیے مہا کمبھ کو فوج کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا۔ اب مہاکمبھ کے دوران مچھی بھگدڑ نے اتر پردیش سرکار اور پولیس انتظامیہ پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اس حادثے سے غم زدہ مہا منڈلیشور پریمانند پوری نے کہا کہ جتنی بھیڑ تھی اسے پولیس نہیں سنبھال سکتی تھی، یہ پولیس کے کنٹرول سے باہر تھی، کمبھ کو فوج کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ سنتوں نے شروع ہی سے حکومت سے اس میلے کو فوج کے حوالے کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ مہا منڈلیشور پریمانند پوری نے روتے روتے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، اس میلے کو فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ پنچایتی اکھاڑا شری نرنجنی کے مہا منڈلیشور نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ کمبھ کی سیکیورٹی کو فوج کے حوالے کیا جائے، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی، اور اب تمام پارٹیوں کے ذمہ داران یہ کہہ رہے کہ اکھلیش یادو اس حادثے کی ذمہ داری لیں کہ ہاں۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ اس حادثے کی ذمہ داری لیں اور مانیں کہ ان سے انتظامات نہیں ہو پائے ہیں اور وہ استعفیٰ دے دیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں ایک زہریلا شخص ہے جو لگاتار صرف مسلمانوں کا کھا کر ہی بڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بول کر ہی ابھی پبلسٹی چاہتا ہے، اور بی جے پی ایسے زہریلے سانپوں کو بہت آگے بڑھاتی ہے جو ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرے اور جو خاص طور سے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بیانات دے۔ بی جے پی ایسے آتنکیوں کو سر پر بٹھاتی ہے۔ خیر، اب ہماری ریاست مہاراشٹر میں جو ایک منتری ہے، یعنی منتری بھی بن گئے، ایسے ایسے لوگ منتری بن جاتے ہیں، تو بتائیے کیسے ملک میں امن آئے گا؟ تو اب ہمارا نہیں، ایک منتری ہے نتیش رانی، اس نے پھر ایک شرارت
کی ہے اور ایک ڈیمانڈ کیا ہے کہ وزیر تعلیم کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ برقع پہن کر طالبات کو یعنی مسلمان لڑکیوں کو امتحانی مرکز میں ایگزام سینٹرز میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری کے ذریعے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات میں اب صرف چند دن باقی ہے۔ 12ویں کے امتحانات 11 فروری سے شروع ہوگے، جبکہ 10ویں کے طلبہ کا امتحان 21 فروری سے شروع ہوگا، اور اس سے پہلے بدماشیاں اور شیطانی حرکتیں شرارتیں شروع ہو چکی ہے اور مسلمان بیٹیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ پی جی میڈیکل داخلوں میں ڈومیسائل کوٹا ختم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پی جی میڈیکل داخلوں میں ڈومیسائل کوٹا ختم کر دیا ہے۔ آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی اس کو قرار دیا۔ ایک بڑے فیصلے میں گزشتہ کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل داخلوں کے لیے ڈومیسائل کی بنیاد پر کوئی ریزرویشن نہیں ہوں گے۔ عدالت نے ایسے ریزرویشنز کو غیر آئینی اسمویدھانک قرار دیا کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو مساوات کی ضمانت دیتا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست راجستھان کے اجمیر کے علاقے سے خبر آ رہی ہے، جو اجمیر ضلع میں بڑا دردناک حادثہ ہوا۔ کشن گڑھ میں 2 ٹریلروں کے تصادم کے بعد زبردست آگ لگ گئی، یعنی 2 ٹریلر آپس میں ٹکرا گئے جس میں خطرناک آگ لگی اور ڈرائیور تو زندہ جل گیا۔ جے پور جیسے بڑے آتش زدگی کا واقعہ اب راجستھان کے اجمیر ضلع سے سامنے آیا ہے۔ گزشتہ کل بدھ کے روز اجمیر کے کشن گڑھ میں 2 ٹریلر آپس میں ٹکرا گئے، آگ بھڑک گئی۔ آگ کے شدید شعلوں نے کچھ ہی دیر میں دونوں گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ڈرائیور تو زندہ جل گیا۔ ناظرین، جدہ سے بڑی خبر آ رہی ہے، مملکت سعودی عربیہ کی سے آ رہی ہے، سعودی عرب کے جدہ سے، کہ وہاں پر ایک دردناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اور میں اس کو ہندوستان کی نیوز میں، نیشنل نیوز میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ ہندوستان سے متعلق نیوز ہے کہ جو دردناک سڑک حادثہ جدہ میں ہوا ہے اس میں 9 ہندوستانی شہریوں کی موت ہوئی، جس کو لے کر ہمارے وزیر خارجہ جے شنکر نے اظہار افسوس کیا ہے۔ اس حادثے میں 9 ہندوستانی شہریوں کی موت ہوئی ہے۔ یہ حادثہ بدھ کے روز یعنی جدہ میں موجود ہندوستانی مشن نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ جیزان کے مغربی علاقے کے قریب یہ سڑک حادثہ ہوا۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حادثے میں متاثرہ کے کنبوں سے رابطے میں ہم ہیں اور ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہندوستانی قونصل خانے نے اس المناک حادثے کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے جواب مانگا۔ کس چیز کا جواب؟ کہ کتنی مسلم عورتوں نے 3 طلاق کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے مسلم خواتین کے ذریعے ان گزشتہ 6 سالوں میں 3 طلاق کے خلاف درج کرائے گئے مجرمانہ معاملوں کی تفصیل طلب کی ہے، ڈیٹیل مانگی ہے۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا ہے کہ 2019 میں پاس مسلم خواتین یعنی تحفظ شادی حقوق ایکٹ کی خلاف ورزی کر کتنے مسلم مردوں نے اپنی بیویوں کو 3 مرتبہ طلاق کہہ کر ان سے رشتہ منقطع کیا ہے۔ ان کے خلاف ملک بھر میں درج FIR اور فرد جرم کی تعداد کی کتنی تفصیل ہے، یہ تفصیل عدالت نے مرکز سے مانگی ہے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کو رات 8:30 بجے اسی چینل پر کسی بھی اہم عنوان پر اصلاحی بات ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاحی بیان ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آج رات 8:30 بجے اس چینل پر بیان آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس اہم بیان کو سننے کی دعوت دیجیے۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।